Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Governor Balochistan, Honorable Speaker of the Provincial Assembly of Balochistan, Honorable Ministers, Honorable Excellencies and MNAs, اور خاص طور پہ میری بہت 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 پیاری بہنیں بس کی بینیفیشریز جو 32 ڈسٹرکٹ سے ہم آپ کے گورنر ہاؤس آج لے کے آئے ہیں، اور بس کے جو جتنے بھی ایڈیز اور سٹاف اور آپ سب لوگوں کو میڈیا کو میری طرف سے السلام علیکم۔ گورنر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے آج ہسٹورکلی پہلی دفعہ کسی بھی گورنر نے اپنے دروازے، گورنر ہاؤس کے دروازے بس کی بینیفیشریز کے لیے کھولے۔ آج انہوں نے، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آج پہلی دفعہ بس کی بینیفیشریز گورنر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ گورنر ہاؤس جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، اور آپ کا ان کو یہاں خیر مقدم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کا بھی اتنا ہی یہ گھر ہے جتنا ہم سب کا یہ گھر ہے۔ تو کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ آئی ہیں یہاں، میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ جو احساس کمتری ہماری بس کی بینیفیشریز میں ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ غریب ہوں چاہے آپ امیر ہوں، گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ شکریہ۔ آپ نے اسٹیٹ آف جو بس پہ ان ٹرمز آف اوور آل بس کی پرفارمنس وہ تو آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھ ہی لی، لیکن آج میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بلوچستان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی، اور میں ایٹ دی آؤٹ سائڈ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جتنے آپ جو ہے پریشان اور ناٹ سو سیٹسفائڈ لیٹس جسٹ سے تھے، اتنے ہی ناٹ سو سیٹسفائڈ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، اور اتنے ہی ناٹ سیٹسفائڈ آپ کے سینیٹرز ہیں، اور اتنے ہی ناٹ سیٹسفائڈ آپ کی چیئرپرسن ہے ود دا اسٹیٹ آف افیئرس ان ٹرمز آف ہماری کوریج بلوچستان میں۔ تو میں معذرت اس طرح سے کروں گی کہ یہ جو سچویشن ہے 2010 میں ہم نے یہاں سروے کیا تھا، میرے حساب سے یہاں سروے ان علاقوں میں ہم نہیں پہنچ سکے جو اس زمانے میں نو گو تھے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو آج تو ہم 2016 میں ہیں، لیکن آپ جب اپنے آپ کو 2010 اور 11 میں لے کے جاتے ہیں تو یہاں کی سیکیورٹی سچویشن کافی ڈفرینٹ تھی۔ وہ سیکیورٹی سچویشن اور آج کی سیکیورٹی سچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اینڈ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اپنے وزیر اعظم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو، اینڈ آف کورس آرمڈ فورسز، جنہوں نے یہاں کی سچویشن، آپ سب لوگوں نے، بلکہ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں معززین اور سب پارلیمنٹیرینز، آپ سب کی وجہ سے یہاں سچویشن بہتر ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب جب ہم یہاں سروے کریں گے تو میں آپ کو ایشورنس دینا چاہتی ہوں کہ یہاں کا سروے زیادہ بہتر ہوگا، اور میری اس پہ ریسنٹلی ہی جو ہے جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی مجھے اپنی فل سپورٹ کی ایشورنس دی ہے۔ تو اس وقت ہمارے کل تعداد بینیفیشریز کو جن کو ہم کیش دیتے ہیں گورنر صاحب، وہ ہیں 2,39,705۔ میرے حساب سے 239,705 آؤٹ آف اے پاپولیشن آف 5.3 ملین، کیونکہ ٹوٹل جو ہماری پاپولیشن پورے ملک میں جن کو ہم کیش دیتے ہیں وہ 5.3 ملین ہے، بلوچستان میں ہم 239,705 دیتے ہیں۔ میرے حساب سے یہ کم ہے، لیکن میرا حساب جو ہے پچھلے اس سے I had to carry on with this۔ صرف یہ تب تبدیل ہوگا، یہ نمبر تب تبدیل ہو سکتا ہے چاہے میں جتنی بھی اچھی نیک خواہشات رکھوں، لیکن اس پہ میں تب اس کو چینج کر سکتی ہوں گورنر صاحب جب یہاں نیا سروے ہوتا ہے۔ جب تک پرانے سروے کے ڈیٹا کو ہم سروس کر رہے ہیں تب تک یہ نمبرز اسی طرح سے رہیں گے۔ پرانا سروے جو ہے اس میں جو پینڈنگ جو نمبر ہے، جو میں نے لسٹیں کافی دفعہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سب کے ہاتھ میں خود دی ہیں، وہ 61,966 ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت موجودہ سچویشن میں 61,966 عورتیں ہیں جن کو ہم کارڈ فل فور آج ہی دے سکتے ہیں آپ کی دعاؤں سے، لیکن ہمیں مدد چاہیے پولیٹیشنز کی، لوکل گورنمنٹ کی، کہ ہم ان کو ڈھونڈیں اور ان کو دے سکیں۔ سو یہ جو گیپ ہے یہ اس وقت ہے یہ، لیکن اسپیس بھی ہے، اس کو آپ اپرچونٹی کی طرف سے بھی دیکھیں کہ اس وقت وی آر ان اے پوزیشن ٹو نیئرلی گیو اباؤٹ 62,000
बिस्क कार्ड्स, बट हमने उनको ढूंढना है. और मैं यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, मैंने उनको बार बार मैंने अपील की है कि ये लिस्टें आपके हाथ में हमने दी हैं, आप हमें ये लोग ट्रेस करके दें, क्योंकि हमसे वो लोग ट्रेस नहीं हो रहे. इसलिए ये नंबर इस वक्त 239705 पे ही है. अब द गुड न्यूज़ इज़ कि यहाँ कुछ नई चीज़ें हो रही हैं. नई चीज़ें ये हो रही हैं, पहले तो मैं आपको ऑफिसेस का बता दूं, क्योंकि आपने मुझे एक ख़त लिखा था, उसमें आपने तशवीश की थी कि यहाँ ऑफिसेस कम है. और मुझे सिर्फ आपकी तरफ से ख़त नहीं आया, मुझे बहुत सारे जो सियासतदान हैं बलूचिस्तान के, उनकी तरफ से ये बात मेरे सामने रखी गई है. इस वक्त हमारे पास हर ज़िले में, आपके 32 ज़िले हैं, हमारे पास हर ज़िले में एक दफ्तर है गवर्नर साहब. लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कम है. क्यों? क्योंकि जो जोग्राफिकल एरिया है बलूचिस्तान का वो कंपेरेबल नहीं है किसी और सूबे से. यहाँ की जोग्राफी बहुत 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 बड़ी है, और एक सूबे, एक डिस्ट्रिक्ट में एक दफ्तर होना बहुत 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 कम है. इसलिए हमारे कैलकुलेशंस के मुताबिक हमें केस पुट अप हुआ है कि हमें 24 और यहाँ दफ्तर खोलने चाहिए. क्या मैं यहाँ 24 की अनाउंसमेंट आज कर सकती हूँ? मैं गलत बयानी नहीं करती, इसलिए मैं 24 की अनाउंसमेंट नहीं कर सकती. लेकिन मैं ये अनाउंसमेंट ज़रूर कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला 12 खोलने की हम कोशिश जल्द अज जल्द करेंगे. मतलब कि 32 ज़िले, उसके अलावा 12 एक्स्ट्रा इन द तहसील्स, ताकि हम उन तहसीलों को कवर करें जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं. क्योंकि आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरी बहनों को आपसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपनी पेमेंट लेने या अपने मसले सॉल्व करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो है दूर जाना पड़ता है. और वो जो दफ्तर है वो बेशक डिस्ट्रिक्ट एक ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है और कंपेरेबल नहीं है किसी और सूबे के डिस्ट्रिक्ट से. ये बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत बड़े हैं, ये नहीं कंपेरेबल किसी और सूबे के डिस्ट्रिक्ट से. तो इनको बंद करना, इनको वहाँ चल के जाना मुश्किल होता है. तो मुझे इनका ज़्यादा एहसास है. तो मेरे ख्याल में 12 भी काफ़ी नहीं होंगे, बट जस्ट टू स्टार्ट विद इंशाल्लाह ताला हम 12 एक्स्ट्रा सेटअप करेंगे इंशाल्लाह. उसके अलावा जो यहाँ स्टाफिंग के इश्यूज़ हैं, हमारे पास यहाँ 161 स्टाफ हैं, और यहाँ जो है ऑब्वियसली स्टाफ जैसे जैसे ऑफिसेस खोलेंगे वैसे वैसे स्टाफ ऐड होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला. सो गुंजाइश स्टाफ की भी काफ़ी है और इंशाल्लाह हम करेंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो इस वक्त बात है बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की क्या कमिटमेंट है गुर्बत के खात्मे के लिए. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हर साल बिस्क की बजट्स बढ़ाए हैं. मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले बिस्क का बजट बढ़ा है. हमने शुरू किए थे 3,000 रुपये हम देते थे हर क्वार्टर, अब हम 4,834 रुपये देते हैं. और मेरी बहनों को शायद ये ना पता हो, क्योंकि वो अभी तक 4,700 पे 700 रिसीव कर रही हैं. यूं ही है ना जी. लेकिन अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ने ये अमाउंट बढ़ाई है, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ. ये अमाउंट पेग्ड है विद इन्फ्लेशन, तो जितनी कम या ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी उसी हिसाब से ये पैसे बढ़ते हैं, तभी इसका एग्जैक्ट नंबर 4,834 बनता है. आप पूछेंगे 34 क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है इन्फ्लेशन के हिसाब से. अब मैं ये बताना चाहूँगी कि ये अमाउंट पहुँचता कैसे है. बलूचिस्तान में ये अमाउंट पहुँचाने के लिए हम पहले तो पोस्ट ऑफिस को यूज़ कर रहे थे, फिर हम स्मार्ट कार्ड्स की तरफ आए, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग की तरफ आए, और फाइनली BDCs की तरफ आए. हमारे पास बलूचिस्तान में 177,739 BDC होल्डर्स हैं. मतलब एक डेबिट कार्ड है जो वो लेके जाती हैं. इस BDC कार्ड ने, जैसे कि हर पेमेंट मॉड्यूल ने, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं. फ़ायदे और नुकसान शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस शुरू की कहानी है. पोस्ट ऑफिस के फ़ायदे ये हैं कि वो घर तक पहुंच जाता है पोस्टमैन, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसका ट्रांसपेरेंसी, पेपर ट्रेल बहुत वीक है. और मेरे ख्याल में जो बलूचिस्तान के MNAs, MPAs और जो सियासतदान यहाँ बैठे हैं वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की परफॉर्मेंस
جہاں اچھی رہی ہے وہاں خراب بھی رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا پیپر ٹریل بہت ویک ہے، اس لیے ہم نے الیکٹرانکلی اس کو موو کیا، اور اس وقت ہم بی ڈی سیز پہ بیٹھے ہیں۔ بی ڈی سیز کی پرفارمنس جہاں اچھی ہے کیونکہ وہ ایک الیکٹرانک ڈیبٹ کارڈ ہے، وہاں مسئلے ہماری خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ بیشتر خواتین کچھ صوبے میں پڑھے لکھے زیادہ ہیں، کچھ ٹیریٹریز میں، کچھ صوبوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے ہماری۔ جو ہماری غریب خواتین ہیں انفارچونیٹلی بیشتر، ساری نہیں لیکن بیشتر کافی صوبوں میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو ان کو وہ اے ٹی ایم کارڈ ان کے لیے ایک زحمت بن جاتی ہے، نعمت نہیں بنتی، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ محتاج ہوتی ہیں کسی اے ٹی ایم کسی اور کے تھرو۔ تو جب وہ کسی اور کے ہاتھ میں اپنا کارڈ دیتی ہیں گورنر صاحب، تو وہ کوئی اور ایک ایجنٹ بن جاتا ہے اور وہ کوئی اور ان سے کمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، اور میں جہاں جاتی ہوں میں نے ایجنٹ مافیا کے خلاف کافی کاروائیاں بھی کی ہیں، آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن کاروائیاں بھی کی ہیں اور ان کو پکڑا بھی ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے میری اور ایجنٹ مافیا کی، یہ میں نے جیتنی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں، ہم نے جیتنی ہے بائے میٹرک ویریفیکیشن سسٹم کے ذریعے، کیونکہ جب بائے میٹرکلی ایک عورت کو وہاں جانا پڑے گا، جیسے ایک عورت ووٹ دینے جاتی ہے، جب آپ خواتین ووٹ دیتی ہیں تو آپ کو صرف شناختی کارڈ کی ضرورت ہے اور اپنے انگوٹھے کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے سسٹم کو بہت ایزی بنا دیا ہے۔ اب ہم بائے میٹرک لانچ کر رہے ہیں پورے ملک میں، اور آپ کے پاس جو بائے میٹرک ڈسٹرکٹس مجھے بتائے گئے ہیں اس وقت، وہ جعفر آباد، نوشکی اینڈ زوب، شروع میں روب ناٹ زوب، روب شروع میں یہ 3 ہوں گے شروع میں۔ ایونچولی ہم نے پورے پاکستان کو بائے میٹرک پہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے بائے میٹرک ابھی بٹا گرام میں لانچ کر کے آئی ہوں، اور میر پور خاص اور سانگڑ بھی لانچ ہو چکا ہے، اور پنجاب میں میاں والی، ملتان ایکسیٹرا لانچ ہوئے۔ ہر صوبے میں 2-3 اس طرح سے لانچ ہوئے ہیں ٹیسٹ فیز میں۔ لیکن میں آپ کو اشورنس دے رہی ہوں کہ جب بائے میٹرک لانچ ہو جائے گا تو 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو عورت کو خود آنا پڑے گا، تو وہ خود پورے پیسے لے کے جائے گی، اس کے پیسے کٹیں گے نہیں، کوئی ایجنٹ مافیا اس کو مدد کر ہی نہیں سکتا، اس کو مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود آئے گی، خود اپنا انگوٹھا لگائے گی، خود اپنا شناختی کارڈ دکھائے گی، اور اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کرے گی اور خود پیسے لے کے خود گھر جائے گی۔ یہ ڈائریکٹ سسٹم گورنر صاحب ہم نے بنایا ہے، یہ ڈائریکٹ سسٹم میرے مطابق انشاءاللہ تعالی اچھے ریزلٹس دے رہا ہے جہاں جہاں ہم نے لانچ کیا، اور عورتیں بہت خوش ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی پیسے نہیں کھا رہا، یا کیونکہ وہ والنٹیرلی اپنے کارڈز دیتی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، میں جہاں جہاں گئی ہوں وہ والنٹیرلی اپنے کارڈز اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ان کو خود چلانا کارڈ نہیں آتا، اس لیے وہ کارڈز اپنے دے دیتی ہیں۔ اب تو کوئی کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو انہوں نے کچھ چلانا ہی نہیں، اب تو صرف انہوں نے جو ہے فنگر پرنٹس دینے ہیں اور شناختی کارڈ دینا ہے، تو اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہے پورے پاکستان میں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے صوبے میں یہ علاقے ہیں جہاں سے ہم شروعات لیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو بات جو میں نے کافی دفعہ کی بھی ہے لیکن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نمبر کم ہے میرے مطابق، اور کیونکہ اس ملک میں سینسس نہیں ہوا ہے، اور کیونکہ ہم پہلی دفعہ ایک سروے کرنے جا رہے ہیں جو ریسنٹ ڈیٹا ہوگا، بس کے پاس سب سے ریسنٹ ڈیٹا ہے۔ یہ کنفیوژن سب کے دماغ میں ہے کہ بس کے پاس ڈیٹا ہے غربت سروے، بس غربت سروے کراتا ہے، رانگ، بس غربت سروے نہیں کراتا، بس نے سروے کیا ہے۔ اب اس سروے میں جب لاسٹ ٹائم ہم نے گورنر صاحب سروے کیا تو ہم نے پورے ملک کا سروے کیا، صرف غریب کا سروے نہیں کیا، ہم نے سب کا کیا، اور ہم نے 27 ملین ہاؤس ہولڈس کا سروے کیا۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں سب سے بڑا سروے تھا، ہمیں نمبر 5 کا درجہ دیا گیا پورے دنیا میں، اور ساؤتھ ایشیا میں ہم نمبر 1 پہ تھے کیونکہ ہم نے سب سے بڑا سروے کیا۔ کیونکہ یہ 27 ملین ہاؤس ہولڈس تھے، 27 ملین ہاؤس ہولڈس کا مطلب یہ ہے کہ اپروکسیمیٹلی کوئی 160 ملین کی پاپولیشن کو ہم نے 2010 میں سروے کیا تھا، لیکن اب پاپولیشن بڑھ گئی ہے۔ ہم سب حساب کتاب لگاتے ہیں 200 ملین کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس 200 ملین کا، ہمارا حساب کتاب ہے، کیوں یوں ہی ہے نا، سب لوگ 200 ملین کی بات کرتے ہیں لیکن nobody has an exact number. Let me assure you, Governor Saab, that we will give you very good data in 2018.
جب یہ سروے شروع ہوا ہے، یہ سروے شروع ہوا ہے 2015 میں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2015 میں اس کی پریپریشن شروع ہو گئی. اس کو 1 سال لگتا ہے. یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ ٹیکنیکلی ہم نے آپ کے بلوچستان سے، آپ کے جو یہاں ایڈوائزرز ہیں اور سارے، ان سے ٹیکنیکلی ان کو ایک ٹیکنیکل کمیٹی میں ڈالا. ہر صوبے سے لیے، سیاسی لوگ نہیں لیے، جان پوچھ کے. میں اس کمیٹی میں نہیں تھی، کیوں؟ میں سیاسی ہوں. ٹیکنیکل لوگ ہم نے ہر صوبے سے لیے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ جو لاسٹ سروے کیا گیا تھا اس سے ہم نے بہتر سروے کرنا ہے، تو ہماری کوتاہیاں لاسٹ اور ہم نے جو بہتر چیزیں کرنی ہیں، اس سے 3-4 موٹی موٹی چیزیں نکلیں. پہلی بات یہ کہ پہلے ہم نے پیپر بیس سروے کیا تھا. ایک فارم تھا پیپر پہ، اور پیپر ہم نے جا کے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا. اس میں ہمیں جو ہے شکایتیں یہ آئیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے فارمز فل ہوئیں، ایک ڈیرے میں یا ایک قلعے میں کہ ایک جگہ پہ، اور وہ سروے ٹیم شاید گھر گھر نہیں گئی. یہ شکایتیں تھیں. آئی ڈونٹ نو اف یہ شکایتیں صحیح تھیں یا نہیں. میرے یہاں سارے بیٹھے ہیں محترم سارے سیاستدان، بٹ دا پوائنٹ از کہ اب اس شکایت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ٹیبلٹ ہے، ایک کمپیوٹر ہے جس کی سائز اتنی ہے. وہ ٹیبلٹ جو ہے اس میں جیو پوزیشن لوکیشن آ جائے گی. اور اس وقت ہم نصیر آباد آپ کا پہلا ڈسٹرکٹ ہے جو اگلے کچھ عرصے میں اسی ابھی وہاں ٹریننگ شروع ہونے والی ہے، اور نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ڈیسک جو ہے بیسڈ اپروچ شروع ہو جائے گا. 2 اپروچز ٹرائی کر رہے ہیں. ایک ہم ڈیسکس لگائیں گے نادرا کے ساتھ. مطلب یہ کہ وہاں ہم عورتوں کو انوائٹ کریں گے کہ آ کے اپنی رجسٹریشن کریں. نصیر آباد ول بی یور فرسٹ پوائنٹ ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس جہاں عورتیں آ کے اپنی رجسٹریشن شروع کر سکیں گی. اس وقت ڈیسک بیسڈ اپروچ بھاولپور اور ہری پور میں سٹارٹ ہو گیا ہے. سکھر اینڈ نصیر آباد آر نیکسٹ. سو پہلے اس فیز میں تو ہم آپ کو نصیر آباد کی سروے شروع کر دیں گے ویری سون. اس کے بعد جو دوسرے جو آپ کے ہیں قلعہ سیف اللہ اینڈ کیچ، یہ وہ 2 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ہم ڈور ٹو ڈور سروے چلائیں گے. تو ہم ایک تو ٹیبلٹس کے ذریعے کر رہے ہیں، دوسرا ہم 2 آپشنس ٹرائی کر رہے ہیں. ایک ڈور ٹو ڈور جہاں ان کو جانا پڑے گا، اور دوسرا ڈیسک بیس اپروچ. تیسری جو ہم نے نئی چیز کی ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے ہم نے ٹیمز رکھی ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب سروے ٹیمز نکلی تھیں تو ان کے پیچھے کوئی نہیں نکلا تھا، تو ان کی مرضی تھی، وہ جو کرتے ہیں ان کی مرضی تھی. اب ان کے پیچھے ویریفیکیشن ٹیمز نکلیں گی تاکہ اگر وہ کوئی قلعہ یا کوئی گاؤں یا کوئی گوٹھ یا کوئی بھی جگہ مس کر رہے ہیں تو وہ ویریفیکیشن ٹیمز ہمیں فل فور بتا دیں گی. چوتھی اور 5ویں چیز یہ ہے کہ میں نے لوکل گورنمنٹ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. آپ کی لوکل گورنمنٹ ماشاءاللہ پہلے آئی ہے سب سے. آئی ایم رائٹ اسپیکر صاحبہ؟ یو ور دا فرسٹ لوکل گورنمنٹ ان پاکستان. سو آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی میں نے کارکردگی بھی دیکھی ہے، ولنگنس بھی دیکھی ہے، اور وہ ہمیں ہیلپ بھی کر رہی ہے. اور ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ بھی پیچھے ان سروے ٹیمز کے نکلیں. اگر ان کی کوئی کوتاہیاں ہیں تو آپ ہمیں فل فور رپورٹ کریں تاکہ ہم ان کوتاہیوں کو وہیں پلگ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فائنلی جو بہتری لائے وہ پاورٹی اسکو کارڈ کا جو سروے فارم ہے. ہم نمبر 5 پہ ہیں دنیا کے حساب سے، لیکن ہمیں نمبر 1 پہ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے اس فارم میں تبدیلی لے کے آئے ہیں، اس میں فلٹرز ڈالے ہیں تاکہ اگر کوئی اس میں کوئی جھوٹ بولے تو کسی اور فلٹر کے ذریعے اس کو چیک کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز لاسٹ ٹائم اگر کوئی اپنی غلط انفارمیشن دیتا تھا تو اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی فلٹرز نہیں تھے. اب وہ فلٹرز میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ کانفیڈینشیل ہیں. سو بٹ یو لیٹ می اشور یو کہ ہم نے فلٹرز ڈالے ہیں. کوشش گورنر صاحب اور اسپیکر صاحبہ ہماری بہت زیادہ ہے کہ دس شوڈ بی این ایگزیمپلری نمبر 1 سروے آف دا ورلڈ. تو اس میں بلوچستان کو اور پورے پاکستان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی نئے کام کیے جاتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم مشکلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمیں صرف اللہ سائیں کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے. اور میں آپ کو ایشورنس دے رہی ہوں کہ کیونکہ میری ٹیم بہت اسٹرانگ ہے، اور میں اپنی ٹیم صرف میرے جو اسٹاف ہے ڈی جی یہاں بیٹھے ہیں یا میرے ای ڈیز نہیں، میری ٹیم آپ کی پوری ٹیم ہے. میرے سارے پارلیمنٹیرین جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری ٹیم ہے، اور میری ٹیم میری عورتیں ہیں،
تو میری ٹیم کیونکہ بہت اسٹرانگ ہے، مجھے پک یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتر سروے کر سکیں گے اس دفعہ. سو آئی ہیو ایکسپلینڈ دا نیو سروے میں آپ کی جتنی بھی ناراضگیاں ہیں بلوچستان کی، 2010 میں نے نہیں کیا تھا، میری حکومت نے نہیں کیا تھا، پی ایم ایل نون نے نہیں کیا تھا، میں فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنا چاہ رہی، انہوں نے اپنا بیسٹ ایفرٹ کیا تھا، لیکن اس وقت کی نو گو سچویشن بہت فرق تھی، آج کی گو سچویشن بہت فرق ہے. سو اس لیے میں بہت امید کن ہوں کہ اس دفعہ کا سروے آپ لوگ خوش ہوں گے اس رزلٹ سے، اور کیونکہ آپ لوگ سب انوالو ہوں گے، آپ لوگ مجھے اچھی رہنمائی کر سکیں گے، اور میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو بہترین سے بہترین بناؤں گی انشاءاللہ. اس پروسیس کو میں نے آپ کو کہا 1 year لگا پلاننگ میں، یہ پروسیس جون میں شروع ہوا ہے، یہ پروسیس ارلی 2018 میں جا کے پورے ملک میں ختم ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ ہم نے تو ہر ڈسٹرکٹ کور کرنا ہے. تو اٹ از ناٹ اے اسمال پروسیس، اٹ از ناٹ این ایزی پروسیس، بٹ اٹ از ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طرح سے اس کو نبھائیں گے اس فرض کو. اب ہم آتے ہیں پیمنٹ سسٹم پہ. پیمنٹ سسٹم کی جو بایو میٹرک سسٹم ہے وہ نیکسٹ ایئر سے شروع ہوگا، اس سال شروع نہیں ہو سکتا، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ جب بایو میٹرک آئے گا تو زیادہ بہتر چیزیں، زیادہ لوگوں کو زیادہ پیسے ہاتھ میں آئیں گے. تیسری بات جو اچھی خبر ہے آپ کے لیے وہ ہے وسیلہ تعلیم. وسیلہ تعلیم کی لانچ انرولمنٹ کی انشاءاللہ تعالیٰ صدر پاکستان ممنون حسین صاحب منڈے کو اسلام آباد میں کر رہے ہیں. ہم نے 1.3 ملین کی انرولمنٹ کی ہے بچوں کی، اس میں سے آپ کی جو تعداد بنتی ہے، ہمارے نوشکی، آواران، گوادر، جھل مکسی، لورالائے، موسیٰ خیل، یہ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ہم نے ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. اور ہم نے یہاں بچے جتنے مدر بینیفیشریز جو ہم نے رجسٹر کیے ہیں وہ 14,813 ہیں، اور جو بچے ہم نے ان 6 ڈسٹرکٹس میں وسیلہ تعلیم کے تحت رجسٹر کیے ہیں وہ 37,845 ہیں. اینڈ اس میں سے جو بچوں جن کو پیسے مل رہے ہیں وہ 27,184 ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ کم ہے نمبر. بلوچستان کے جنرلی نمبرز کم ہیں، اس لیے ہم کوشش میں ہیں کہ وسیلہ تعلیم کی ایکسپینشن تو نہیں لیکن ڈیفینیٹلی اس کی کنسالیڈیشن میں اب جب نئی ٹیمز نکلیں گی نیکسٹ ایئر تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نمبرز بھی اوپر جائیں گے، لیٹ می اشور یو. اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم اسکول بھیجنے کی پوزیشن میں ہوں گے کیونکہ ہم ان کو پیسے ایکسٹرا دے رہے ہیں. ہم ہر ماہ کو 250 پر منتھ ہر بچے کے لیے اسکول بھیجنے کے لیے ایز انسینٹیو دیتے ہیں. تو ہماری کنٹریبیوشن تھوڑی گھنی ہے آپ کے ایجوکیشن کے سٹیٹس میں، اور یہ ایجوکیشن کا سٹیٹس جو ہے ڈسکس ہوگا منڈے کو، اور منڈے پاورٹی ڈے ہے تو اٹ از ایپٹ دیٹ وی ول بی ڈوئنگ دس آن پاورٹی ڈے. یہ تو آپ کی کچھ ڈسٹرکٹس کی باتیں ہو گئیں، اور جو ہم سسٹمز جو نئے لے کے آ رہے ہیں ان کی باتیں ہو گئیں. میرے خیال میں اس کے بعد ناراضگیاں ہوپ فلی 20 سے کم ہوں گی بلوچستان میں، کیونکہ آئی ایم کمیٹنگ بیٹر سروے، آئی ایم کمیٹنگ بیٹر پیمنٹس، آئی ایم کمیٹنگ مور آفیسز، آئی ایم کمیٹنگ مور اسٹاف. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اسپیکر صاحبہ آپ پلیز نظر رکھیے گا ہمارے کارکردگی پہ اور ہماری ایفرٹس پہ، اور آپ کے ساتھ اور آپ کی پورے بلوچستان کی اسمبلی کے ساتھ ہمارے رابطے ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گے. لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی تو اسپیکر صاحبہ واز ویری کائنڈ، آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو میٹ دا MPAs اینڈ ان کی شکایت جو بھی ان کی شکایتیں تھیں جو میں نے جو آج آپ کو جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں اس کے بعد ہوپ فلی وہ کم ہو جانی چاہیے. اب میں بات کرنا چاہوں گی اپنی خواتین کے ساتھ. خواتین کا رول پاکستان میں یا کہیں بھی جو بیسٹ کی بینیفیشریز ہیں وہ 2 قسم کی جنگیں لڑ رہی ہیں. ایک وہ جنگ لڑ رہی ہیں غربت کے خلاف، جو ایک آسان جنگ نہیں ہے. میں بہت جگہوں پہ جاتی ہوں اور ہر روز کئی نئے گوٹ کلی یا کسی گاؤں میں پائی جاتی ہوں ہر صوبے کے، اور میں نے غربت بہت قریب سے دیکھی ہے. لیکن کیا میں غربت
بے شک دیکھ چکی ہوں قریب سے اور روز دیکھتی ہوں, اور اسپیکر صاحبہ آپ بھی عوام میں گھومتی ہیں, آپ بھی دیکھتی ہوں گی, اور ہمارے یہاں بیشتر جو پولیٹیشینز بیٹھے ہیں وہ روز دیکھتے ہوں گے, لیکن انہوں نے غربت قریب سے فیل نہیں کی ہے. جو غربت کے تھرو جاتا ہے صرف اس کو اماں کو پتہ ہے غربت کیا چیز ہے. میں یہاں کھڑے ہو کے کوئی بہت بڑی سپیچ غربت پہ نہیں کر سکتی, مجھے اجازت نہیں دیتا اللہ سائیں, کیونکہ جو اس غربت سے گزرتا ہے, جو اس تکلیف سے گزرتا ہے, صرف اسی کو پتہ ہے کہ وہ تکلیف کیا ہے. وہ تکلیف یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, وہ تکلیف یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, وہ تکلیف یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر چھت نہیں. لیکن بسک کے تحت جو پیسے ملتے ہیں اس سے یہ تکلیف تھوڑی گھڑی کم ہو جاتی ہے. میں یہ کلیم نہیں کر رہی گورنر صاحب کہ یہ تکلیف غربت کی کمپلیٹلی ہم کم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہم نہیں کلیم کر سکتے, اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کو تھوڑا سا تو کم کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے, اور آگے اللہ سائیں ہماری مدد کرے کہ ہم زیادہ اس میں کام کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب اور میری بہت پیاری بہنیں, دوسری جو جنگ یہ لڑتی ہیں سب سے بڑی جنگ, وہ ایک عورت ہونے کی جنگ ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اپنے وزیر اعظم کو کہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا بلوچستان میں جو کہیں اور سیٹ نہیں ہوا تھا, اور وہ ایگزامپل ہمیں ہمارے اسپیکر کے وجود میں اور ان کو دیکھ کے ملتا ہے. ایگزامپل از دا اسپیکر, شی از اے وومن, اور بلوچستان میں ایک وومن اسپیکر ایک بہت 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 بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی چھوٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور جو جدوجہد ایک عورت کو جس کے تھرو پاس ہوتی ہے, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ ورکنگ وومن ہو, چاہے وہ ایک ہیومن ہو, وہ ایک عورت ہی کو پتہ ہے, وہ مرد نہیں سمجھ سکتے. جیسے ہم غربت کے تھرو نہیں پاس ہوئے, آپ بھی یو ڈونٹ نو واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی اے ورکنگ وومن اور اے وائف اور اے ڈاٹر اور بینگ اے وومن ان دس سوسائٹی. اور عورتوں کو پتہ ہے کہ جو جنگ وہ ایز عورت لڑتی ہیں وہ کتنی مشکل ہوتی ہے. وہ کافی چیزیں سہتی ہیں, وہ کافی چیزیں جو ہے جذب کر جاتی ہیں, ریئیکٹ نہیں کرتی. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں وہ عورت ہونے کی جنگ لڑنے کے لیے, کیونکہ یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہے. بے شک ہماری عورتیں بہت بہادر ہیں, بے شک ہماری عورتیں بہت سہتی ہیں, لیکن ان کے پیشنس لیولز نہیں ٹیسٹ کرنے چاہیے, کیونکہ اللہ سائیں گواہ ہے. اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں اس معاشرے میں ہوتی ہیں, میں اس کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں ہر شعبے میں کرتی ہوں, صرف خدا نخواستہ بلوچستان میں نہیں کر رہی, کیونکہ یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے, پوری دنیا کا ہے, یہ صرف پاکستان کا بھی مسئلہ نہیں. عورتوں کے ساتھ دو قسم کے ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں گورنر صاحب, ایک فزیکل اور ایک مینٹل. میرے خیال میں دونوں ہی بہت عذاب والی زیادتیاں ہیں, چاہے وہ مینٹل وائلنس ہو, کسی کے اوپر کوئی مینٹل پریشرز یا مینٹل وائلنس ہو, چاہے وہ فزیکل پریشرز یا فزیکل وائلنس ہو, دونوں ہی عذاب کن ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ یہ جنگ ہم اچھی طرح سے جیتیں گے, کیونکہ فائنلی ہمیں ہماری عزت اور رسپیکٹ صرف اور صرف اسلام نے دی ہے, اور اسلام میں ہمارا درجہ بہت بہت ہائی ہے. اذان ہو رہی ہے, میں اپنی بات اختتام پہ لے کے آتی ہوں تاکہ ہم اذان سنیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کمٹ کرتی ہوں گورنر صاحب دیٹ وی ول فائٹ دا وار اگینسٹ پاورٹی اینڈ وی ول فائٹ دا وار آف بینگ ویمن. جنگ دونوں جیتیں گے, چاہے عورت ہونے کی یا چاہے غربت کی جنگ, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ. آپ کی بڑی مہربانی. محترمہ مروی میمن صاحبہ, چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, MNA نسیمہ, اسپیکر بلوچستان اسمبلی, ممبرز آف دی بلوچستان کیبنٹ, معزز مستحقین, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج اس فنکشن میں آ کر مجھے نہایت خوشی ہوئی ہے. مولوی صاحبہ کا جوش, ان کا خلوص نے ایک ایسا سما قسم کا ہمدردی کا ماحول پیدا کر دیا ہے جو میں ان کی ڈیڈیکیشن اس کو سمجھتا ہوں اور ان کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ سب کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام
2016 کی سالانہ رپورٹ کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ ادارہ 2008 میں شروع ہوا تھا اور ماہانہ وظیفہ 1600 روپے تھا، جو اب بڑھ کے 4800 کچھ ہو گیا ہے، یعنی قریباً تین گنا۔ اور اتنے 8 سالوں میں اتنی انفلیشن بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ 8 سال میں 3 گنا ہو جائے، تو یہ ایک مزید اس چیز کی نشانی ہے کہ حکومت اس پروجیکٹ کو بڑی گہری دلچسپی سے لے رہی ہے، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اہمیت اس لیے ہے کہ جب سن 50 وغیرہ میں ڈیولپنگ اکنامکس کے ایفرٹ شروع ہوئی تو گروتھ ریٹ کر دینا، فلانا کر دینا، پھر آخر وہ کامیابی بہت کم لوگوں کو ملی، تو بات اس پہ آئی کہ جو کم سے کم غربت ہے اس کو تو مٹایا جائے۔ اور یہ پروگرام اب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اس میں کون کون سے ممالک اس کو میٹ کریں گے۔ اس ادارے کی بنیادی مقاصد میں انتہائی غربت میں کمی، نمبر 2 خواتین کو معاشرے میں معاشی طور پر مستحکم کرنا، اور نمبر 3 مکمل پرائمری تعلیم کا ہدف حاصل کرنا۔ یہ تمام ہدف جو ہیں یہ بالکل ڈیزائربل ہیں، اور ان کے لیے ضرورت ہے کہ یہ ان پہ ضرور عمل ہو اور ان کو قابل عمل بنا جائے، تاکہ ہم معاشرے کے جو غریب سے غریب طبقات ہیں اس کو اوپر لائیں، ان کو حوصلے دیں، اور تعلیم کے راستے جو ایجوکیشن کا زمانہ ہے یہ 200 سال ہو رہے ہیں، تاکہ ان کو اچھی زندگی کے مواقع مل سکے۔ معاشرے میں معاشی طور پر مستحکم کرنا اور حاصل کرنے کے اس پروگرام کے لیے دوران اس بجٹ 115 ملین ارب روپے رکھے گئے ہیں، یہ خطیر رقم رکھی گئی ہے، جس کا 90% حصہ گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے، اور 10% صرف بین الاقوامی ہمارے جو دوست ہیں وہ ان کے ڈونیشنز ہیں۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد ان نادار عورتوں بچوں کی ہے جو غربت کی وجہ سے ان پڑھ اور مکمل غذا کی وہ بھی طاقت بھی نہیں رکھتے، خرید کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ پروگرام آبادی کے اس حصے کے لیے ایک خوشائند قدم ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی خواندگی کی شرح صرف 54% ہے، اور 22% لوگوں کو مکمل غذائیت نہیں حاصل۔ یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی۔ میرا تو اپنا خیال ہے کہ چونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو غالباً ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اگرچہ ریشو تعلیم کا بڑھ رہا ہے، 24 سے وغیرہ ہو رہا ہوتا ہوگا، لیکن آبادی جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے وہ اس سے کم بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں میرے خیال میں ان پڑھ لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ کم سے کم لوگوں کو، جتنے سارے لوگ ہیں ان کو تعلیم دیں۔ تعلیم تمام ناہمواریوں کو ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مجھے ہمارے گاؤں کا قصاب کا بیٹا آج کل کمشنر ہے، وہ صرف اس لیے کہ اس نے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو تعلیم کے موقع ملے ہیں تو وہ اپنی غربت کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ وہ جو کوئی وہ سطح ہوتے ہیں ان کو کراس کر کے باعزت زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بات اطمینان بخش ہے کہ موجودہ حکومت نے غربت ناخواندگی کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے، اور ماہانہ ادائیگی کے رقم کو بڑھا دیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت نے اور قدم اٹھائے ہے جسے وسیلہ تعلیم کا نام دیا گیا ہے، جو اسکول کے بچوں کے پرائمری تعلیم کی سطح پر معاونت کر رہا ہے۔ اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مثبت اثرات سے خواتین کو نقد رقم فراہم کیا گیا ہے، جو ان کے خاندان کے
ضروریات پوری کرنے کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یوں خواتین میں خود انحصاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ ملک کی خوشحالی اور ترقی میں مؤثر اور متحرک کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین صاحبہ، بلوچستان ملک کا آدھا حصہ ہے اور اس کی آبادی صرف 9 لاکھ یعنی بڑے صوبوں کے کئی ضلعوں کے آدھا ہے، جہاں ضرورت مندوں کی تعداد جو انہوں نے آپ کے آفس میں مجھے دی ہے کوئی 43 لاکھ بتائی گئی ہے، اور لیکن امداد ملنے والوں کی تعداد صرف 23 لاکھ ہے، یعنی قریباً آدھے سے کچھ ہی تھوڑا زیادہ، یعنی آدھے سے کچھ زیادہ۔ یہاں ادارے کے 126 اسامیاں خالی ہیں آپ کے ادارے کی، اور 16 پر ڈپٹیشنز کام کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی سال میں یہاں یہ کمیاں پوری ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ صوبہ ہر پیمانے پر دوسروں سے پیچھے ہے اور وسیلہ تعلیم صرف 2 اضلاع میں ہے، باقیوں میں جو 3 ہے اپنے بعد میں منشن کی ہے، they just nominated, it's not even started, they just صرف 2 ضلعوں میں ہے۔ میں اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بلوچستان کو یہ ان کا جو 100% حصہ ہے وہ دے دیں، کیونکہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کتنی 90 سالوں سے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور اب میتھمیٹیکل گروتھ ریٹ سے گزارا نہیں ہوگا بلکہ جیومیٹریکل گروتھ ریٹ ہمیں چاہیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو شخصیت اور جو آپ کی اس فیلڈ میں ہمدردی ہے اور اس میں آپ انوالوڈ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بغور لیں گی اور اس کو ایسا ہی کریں گی۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں معاشرے میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا حکومت کا فرض ہے، تو دوسری طرف یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے صوبوں میں، ہمارے ہر صوبے میں گوسٹ سکولز اور گوسٹ ٹیچرز کی باتیں ہوتی ہیں اور سرکاری لیول پہ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریبوں کو یا جو عوام کو ان کا حق ہے پہنچانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس ہمت اور جس حزم کے ساتھ آپ نے اس کے بارے میں باتیں کی تھی، تو آپ اس کا ضرور خیال رکھیں گے کہ جو آپ کے عادف ہیں، جن کے لیے آپ نے رقم رکھی ہے، وہ ان کو پہنچے جن کے وہ مستحق ہیں۔ مجھے خود تجربہ ہوا تھا کوآپریٹو بینک کا، میں اس کا 3-4 سال مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ پتہ چلا کہ زمینیں تو ساری آریوں کی گروی ہیں اور رقم کوئی اور لے گئے جو پے نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر ہاریوں کو اپنی ان زمینوں کے عوض کے لیے کہیں سے قرض نہیں مل رہا تھا۔ تو میں نے ریکمنڈیشن کر دی کہ اس بینک کو بند کر دیں، اور 1.5 سال بعد وہ بند ہو گیا۔ ڈیلیوری آف سبسڈیز اینڈ اعانات جو ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں آپ کے لیے دعاگو ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گی، کیونکہ آپ ینگ ہیں، آپ کا جذبہ ہے، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور شاید ابھی تک ہو بھی گیا ہو۔ یہ پروگرام غربت کو کم کرنے اور خواتین کے احساس محرومی دور کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ میں محنت اور دیانتداری سے ضرورت مند خواتین اور بچوں کو اس پروگرام سے مستفید کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مائی اختر، شاہ بی بی، مائی کوثر، مائی اختر دا سرٹیفکیٹ رکھ دا متن وہ
सर्टिफिकेट इस मतन पे मुश्तमिल। हाँ, माई अख्तर, हाँ वो गया। शाह बीबी, माई कौतारा, जरीना बीबी, बीबी जान, फरीदा इधर, किस डिस्ट्रिक्ट से? नहीं, हाँ, लाल खातून, लाल खातून तो कम जाए। कलात से आई है। लाल खातून आई है बारकान से। जी, मेरा नाम शाह बीबी और मैं ज़िला नुश्की से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं निहायत कम फुर्सी की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे शोहर बेरोज़गार थे। पहले हमारे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हुआ करती थी हमेशा ये पैसों के हवाले से, लेकिन जब से ये 20 प्रोग्राम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने पैसे, मैं अपने घर का खर्चा चला सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का गुजारा कर सकती हूँ। और जब से ये वसीला तालीम शुरू हुआ है उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़्यादा, ये 2 महीने के 250 रुपये मिलते हैं, मैं जमा करती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ, उनके स्कूल के लिए खर्चे के लिए देती हूँ, उनकी पेंसिल कॉपी वगैरह ये भी उनकी ज़रूरत सारी पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कोयटा से हूँ, मेरा नाम आसफा है। ये आप जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे काफ़ी लोगों की मदद हो रही है, जो बीमार है, माजूर है, जो बेचारे नहीं कमा सकते या जिन औरतों की आंखें नहीं है, बेचारे घरों से नहीं निकल सकते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। उनको सहूलत होती है, उनकी दवाइयाँ वगैरह इनसे आ जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई में मसला नहीं होता, उनका खर्चा बन जाता है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम लोग चाहते हैं इस प्रोग्राम को बल्कि बढ़ाया जाए और पेमेंट में भी इजाफा किया जाए, क्योंकि 3 महीने बाद ये पेमेंट मिलती है, इसमें इतना गुजारा हो जाता है, लेकिन इससे जो बेरोज़गारी है या जो वैसे इतने खर्चे पूरे नहीं होते। तो इससे हम लोगों से हमारी दरख्वास्त भी है कि आप प्लीज़ इसमें इमदाद जो हम लोगों को मिलती है इसमें इजाफा भी किया जाए, ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ सके, बच्चों के लिए सहूलत हो सके और घर में जो रोज़गारी ज़्यादा है वो भी बढ़ सके। इससे ये हम लोगों को फ़ायदा है कि हम लोग पैसे जमा करके मशीन वगैरह लेते, काम वगैरह कारोबार कर सकते हैं, मशीनें ले सकते हैं। और हमारी ये गुजारिश है मैडम से कि हमें काम भी दिया जाए, ताकि हम लोग घर में बैठे, जो हम लोग 3 महीने बाद मोहताज हों, इससे बेहतर है हमें एक बड़ी ऐसी रकम दी जाए या हमारा कारोबार स्टार्ट किया जाए, ताकि हम लोग घर में बैठ के कारोबार स्टार्ट करके हम लोग काम कर सके। हमें ये जो 3 महीने बाद मिलता है ये भी ना हमें लेना पड़े, हम लोग अपने कारोबार स्टार्ट कर सके। हमें इतनी पेमेंट दी जाए कि हम लोग इज्जत से घर में बैठ के, जो हम लोग 3 महीने बाद जाते हैं, ख्वार होते हैं, वो हम लोगों को ना होना पड़े। एक ही दफ़ा दिया जाए ताकि हम लोग अपनी रोज़ी अपने घर में बैठ के इज्जत से और अपनी ज़िंदगी बच्चों की अपनी इज्जत से गुजार सके। मेरी बस ये गुजारिश आप लोगों से। अच्छा प्रोग्राम है, शुक्र है अल्लाह का, बच्चों का गुजारा चल रहा है, हमारा चूल्हा जल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जो भी गुजारा है शुक्र है। बहुत शुक्रिया। मैं ज़िला लोरलाई से आई हूँ। ज़िला लोरलाई से मेरा नाम बीबी जान है
اور میرے 6 بچے ہیں، اور میرا شوہر جو ہے نا ذہنی توازن میرے شوہر کا ٹھیک نہیں ہے، اور میری بچی ہے 7 سال کی ہے، ابھی 15 سال کی ہو چکی ہے. میں اسی یہ جو مجھے پیمنٹ مل رہی ہے میں اس کا علاج کر رہی ہوں اپنی بچی کا. تو میں کہتی ہوں کہ اس سے میں اضافہ کیا جائے کہ تاکہ میں اور بھی اپنی بچی کا علاج کر سکوں. آپ لوگوں کی میں شکر گزار ہوں. جی اچھا پروگرام ہے جی. اما اس پروگرام کے کیا اثرات آپ کی زندگی پہ پڑے ہیں؟ میں بس یہی کہ میں اپنی بچی کا علاج کر رہی ہوں. تو میں تو یہ ہوں، ماں بھی میں ہوں، میرا تو شوہر ہے بھی نہیں، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. میرے 6 بچے ہیں، میں اپنی بچی کا علاج کر رہی ہوں. اسی پیمنٹ مجھے ملتی ہے. مجھے یہ مشکلات مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 3 ماہ کے بعد میں کہتی ہر مہینے مجھے ہم کو ملا جائے کہ میں اپنی بچی کا علاج کر سکوں.